الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ایک ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج حافظ احمد شہزاد کریم صاحب نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا ہے اور اپنے آخری سبق کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر ہمارے جتنے بھی مہمان تشریف لائیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے بھانجے بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد محترم مولانا سید شہزاد کریم صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ صاحب تشریف لائے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر مولانا گلنیاب صاحب تشریف لے کر آئے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جملہ اساتذہ اکرام اور طلبہ اکرام سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محنتوں کے بعد یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ ان لمحات میں سے ایک لمحہ یہ ہے اللہ کے قرآن کا حفظ کرنا اور پھر اتنے مجمع کے سامنے اور اتنے اساتذہ اکرام کے سامنے اس کا آخری سبق سنانا، یہ بڑا خوش قسمت لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی طلبہ اکرام اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، اس نیت کو لے کر اللہ تعالیٰ سب کو اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کام کے لیے یقیناً محنت لگی ہے، اور ایک بات میرے ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز ترتیب کے اوپر ہے، بغیر ترتیب کے نہیں ہوتی۔ جو یہ سمجھتا ہے نا جی میں آج آ گیا اور کل حافظ ہو کر نکل جاؤں، وہ غلطی پر ہے۔ دنیا کی ہر چیز تدریجاً پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو کئی سال اس کو پڑھانے میں لگتے ہیں، پھر اس کو ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے تو کئی سال اس کے پڑھنے میں لگتے ہیں، پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا معمول ہونا چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ نمبر 1 طلب اور کوشش، نمبر 2 دعا کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طلب ہونی چاہیے، کوشش طلب، نمبر 2 یہ ہے کہ دعاؤں کا معمول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں جب ہوں گی تو انسان کامیاب ہوگا۔ خالی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں دنیا کا سب سے طاقتور چیز جو ہے نا جی وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معجزہ سب سے طاقتور ہے۔ معجزہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے، لیکن خود نبی کا عمل اس میں دخل ہوتا ہے، نبی کے عمل کا دخل ہوتا ہے اس میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اس لیے یہ ہے کہ خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک آپ عملاً کچھ نہیں کریں گے تو دعاؤں پر ہی ساری چیزیں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا دار الاسباب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک تھے. بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے. گھر میں گئے, بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس اگر کچھ کھانا ہے تو آپ انتظام کریں. تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 3-4 لوگوں کا کھانا ہے, میں گرم کر دیتی ہوں. اللہ کے نبی کو جا کر آہستہ سے بتا دینا کہ اللہ کے نبی 3-4 بندوں کا کھانا تیار ہے, آپ آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب کھانا جب تیار ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور سرگوشی میں کہا کہ اللہ کے نبی کھانا تیار ہے, 4 بندوں کا ہے, آپ تشریف لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. اب سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہیں, ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں, جنگ کا ماحول ہے اور لگی ہوئی ہے سخت بھوک. تو بات چل رہی تھی کہ خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے, آواز کم کر دو, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر سرگوشی میں کہا کہ اللہ کے نبی کھانا بالکل تیار ہے, آپ 3-4 اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا, ہاں جی بھائی آ جاؤ, جابر کے گھر میں کھانا تیار ہے. اب صحابہ کرام جناب محنت میں لگے ہوئے ہیں, جنگ کا ماحول ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, اور پھر ایسے صورتحال میں کھانے کا اعلان ہو جائے. آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنے میں باورچی صاحب کھانا تیار کر دیں تو آپ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں. بھی اتنے میں کوئی استاد بھی آپ کو بلا لینا تو ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کھانے کی قربانی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو سارے صحابہ کرام آ گئے. اب حضرت جابر پریشان, کھانا تو 4 بندوں کا ہے. جا کر بیوی سے کہا کہ بھئی بات تو یہ ہے, معاملہ تو اس طرح ہو گیا. ادھر سے بیوی گرم, جس طرح خواتین گرم ہو جاتی ہیں نا جی, بغیر سوچے سمجھے بیوی گرم ہو گئی. انہوں نے کہا تمہارا تو کام ہی یہ ہے, تم بات کو سمجھتے نہیں ہو. میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے نبی کو آرام سے کہو, تم نے جا کر ڈنڈورا پیٹ دیا ہوگا. سارے صحابہ کرام آگے تو میں کیسے کروں, 4 بندوں کا کھانا ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو آرام سے کہا تھا, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تو میں کیا کروں. بیوی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اگر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تو پھر ذمہ داری بھی اللہ کے نبی کی ہے, کہ اس کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. تو جناب اب سارے صحابہ کرام آ گئے. جم غفیر لگ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ جو ہنڈیاں ہیں وہ چولہے پہ ہی رہنے دو, چولہے سے نیچے نہیں اتارنا, بس چولہے پہ رکھے ہوئے ہی اس میں سے سالن نکال کر دیتی جائے بس. انہوں نے بات پر عمل کیا, ہنڈیاں چولہے پہ ہی رہیں اور چولہے سے ہی سالن نکال کر دیتی گئی. اب سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے, ہزاروں کی تعداد میں, سب نے کھانا کھا لیا. اب بتاؤ سالن کتنا تھا, 4 بندوں کا. کھایا کتنے لوگوں نے, ہزاروں نے. اس عمل کو کہتے ہیں معجزہ. کیا کہتے ہیں, معجزہ. اور یہ ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالی, اور ظاہر فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ پر. اب جو رب کائنات 4 بندوں کا کھانا ہے بھئی, ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, اس کو سبب کی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر ہانڈی کے, بغیر چولن کے, بغیر سالن کے, بغیر تیاری کے یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. فرمایا کہ کھانا بنانا تمہارا کام, سالن بنانا تمہارا کام, اب ہزاروں لوگوں کے پیٹ کو بھرنا یہ میرا کام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں. اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ معجزے کے اندر بھی نبی کا عمل شامل ہوتا ہے, بغیر عمل کے معجزے کا بھی اظہار نہیں ہوتا ہے. تو اتنا بڑا قرآن بغیر محنت کے آ سکتا ہے, بتاؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں. خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا, 2 چیزوں کا ہونا ضروری, میں نے پہلے بتایا تھا. ایک طلب اور کوشش, اور دوسرا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. اکثر طلبہ اکرام کو میں دیکھتا رہتا ہوں, عمل بھی کرتے ہیں, دعاؤں کا معمول بھی ہے, اور الحمدللہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ 2 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ اس
کام میں جس کے لیے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے انتہائی محترم حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء کرام، بالخصوص آج کی اس نشست کا دھولا فرزند ارجمند حضرت مولانا شہزاد کریم صاحب کے بیٹے، اللہ پاک ان کو مبارک فرمائے اور آپ سب حضرات کو مبارک فرمائے، بلکہ پوری دنیا کے حفاظ کو مبارک فرمائے کہ ان کی صف میں آج مزید اضافہ ہوا ہے اور اللہ نے مزید ایک بہت بڑے اعزاز سے، بہت بڑے انعام سے ہمیں نوازا ہے۔ عزیز طلباء، انسان کو دنیا کے اندر مختلف مواقع ایسے آتے ہیں جن پہ انہیں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ زندگی کے اندر ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک موقع وہ بھی ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کے اندر انسان جب کسی بڑے مقصد کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کی جو خوشی ہے، جو اللہ پاک کسی پہ اپنا انعام فرماتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں، ان حفظ کرنے والوں کو بھی اس وقت اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان ساری خوشیوں سے سب سے بڑھ کر خوشی یہ حفظ قرآن کی خوشی ہے۔ اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بشارتیں ملتی ہیں، مبارکبادیں آتی ہیں، سلامیاں آتی ہیں، ان کو فرشتوں کی طرف سے بھی مبارکبادیاں آتی ہیں، سلامیاں آتی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے بھی مبارکباد آتی ہے، بشارتیں آتی ہیں، سلامیاں آتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے مبارکباد آئی، نہ فرشتوں کی طرف سے مبارکباد آئی، نہ نبی کی طرف سے مبارکباد آئی۔ وہ خوشی، وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ ان سب کی طرف سے سلامیاں آئیں، بشارتیں آئیں، اس بچے کو بھی، اس بچے کے ماں باپ کو بھی، اس بچے کے استاذ کو بھی، اور پھر کل قیامت کے دن تو اولین اور آخرین کے مجمع میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سلامیاں پیش فرمائیں گے، مبارکباد عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ اس کے ماں باپ کو اتنا بڑا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کے سامنے، سورج کی روشنی بھی جس کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ تو عزیز طلباء، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کو یاد رکھنا اور دوسرا اس پہ عمل کرنا۔ اتنی بڑی نعمت یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، دوسرے جیسے حضرت فرما رہے تھے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ محنت اور دعا یہ انسان کو اس کے مقصد کے اندر کامیاب کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کامیاب کرتی ہیں۔ محنت تو آپ رات دن کرتے ہی ہیں، ہمارے سامنے ہے، صبح سے لے کر شام تک محنتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا، خود بھی دعا کرنا اور اپنے والدین سے اور اپنے استاد سے دعائیں لینا۔ دعاؤں کا کہا نہیں جاتا، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جب آپ کا اپنے ماں باپ کے متعلق رویہ، اخلاق ایسا ہوگا کہ وہ آپ سے متاثر ہوں گے تو وہ خود بخود آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ کی یقیناً بہت بڑی محنت ہے، لیکن آپ کی اس محنت کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی بھی بہت بڑی قربانی ہے اور آپ کے استاذ کی اس سے بڑی قربانی ہے۔ بڑے شعبے ہیں، تدریس کا شعبہ بڑا محنت طلب شعبہ ہے، تدریس والے جانتے ہیں کہ تدریس کتنا مشکل کام ہے۔ تدریس بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، تقریر بھی بڑا مشکل کام ہے، تصنیف بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی نہ تدریس اتنی مشکل ہے، نہ تقریر اتنی مشکل ہے، نہ تصنیف اتنی مشکل ہے جتنا قرآن کریم کے حفظ کرانے کی تدریس مشکل ہے۔ سب سے زیادہ مشکل شعبہ یہ ہے، اس لیے اس کے اندر تو اللہ سے تعلق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عربی کے ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے القصص الرائعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے
ایک عربی شخص تھا، اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ دل میں ارادہ کیا کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا، 3 بیٹیوں کے بعد میں اس کو حافظ بناؤں گا، دین کا عالم بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے بچے کو بڑا ہونے کے بعد حفظ کے لیے ڈال دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، والد کو فالج ہو گیا، معذور ہو کر چارپائی پہ پڑ گیا۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی تھا، باقی 3 بہنیں ہیں۔ مجبوراً اس کو تعلیم چھوڑنی پڑی اور اس نے جا کے کام سنبھالا، محنت مزدوری کرنی شروع کی۔ شام کو جس وقت محنت مزدوری کے بعد جو اس کو رقم ملی، جو پیسے ملے، وہ لے کے آیا۔ دل کے اندر باپ کا اس قدر احترام تھا کہ شرم آتی تھی کہ میں اپنے باپ کو یہ پیسے کیسے پیش کروں، اس لیے کہ میں اگر باپ کو دوں گا تو باپ کا ہاتھ لینے والا میرا ہاتھ دینے والا، باپ کا ہاتھ نیچے میرا ہاتھ اوپر۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو میں کس طرح یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے باپ سے بہتر ہو جاؤں؟ رات ہوئی، باپ سو گیا، چپکے سے پیسے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ رات کا کوئی وقت آیا، کروٹ بدلی، دیکھا کہ تکیے کے نیچے کوئی شڑشڑ ہو رہی ہے۔ جب دیکھا تو وہ پیسے، بیوی سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا آج محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اس نے جو کمایا ہے وہ چپکے سے آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ باپ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا اور اللہ سے فریاد کی، مولا میں نے تو اپنے بیٹے کو تیرے کلام کے لیے وقف کیا تھا، میں نے تو یہ تہیہ اور ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو حافظ بناؤں گا، اس کو عالم بناؤں گا، لیکن میرے ساتھ تیری رضا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں معذور ہو گیا ہوں، مجھے فالج ہو گیا ہے، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ مولا میرے بیٹے نے میری اتنی قدر کی ہے تو اس کو حافظ بنا دے، تو اس کو عالم بنا دے، تو اس کو نیک لوگوں کا امام پیشوا مقتدا بنا دے۔ رو کر دل سے دعا نکلی۔ اللہ نے بچے کے دل کے اندر طلب پیدا کی۔ سارا دن وہ محنت مزدوری کرتا، شام کو آ کے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کو یاد کرتا اور قاری صاحب کو سناتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حافظ بن گیا۔ پھر اس نے صرف نحو پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد عالم بن گیا۔ پھر اس نے ڈاکٹری کی ڈگری کے لیے دنیاوی تعلیم شروع کر دی۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کو ڈاکٹری کی ڈگری دینے کے لیے، پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کے لیے بہت بڑا پروگرام ہوا، جلسہ ہوا، اس کے اندر بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے مقرر آئے کہ آج وہ دن ہے کہ اس کو ڈاکٹری کی ڈگری ملے گی، آج کے بعد اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا۔ اور جس وقت یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور اس بچے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو اکیلا ہے، 3 بہنیں ہیں، باپ معذور ہو گیا، پھر فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے حفظ بھی کیا، یہ عالم بھی بنا، پھر اس نے جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کی اور بڑی محنت کے ساتھ اس نے جو سارے مراحل طے کیے، آج یہ ڈاکٹری کی ڈگری لینے کے لیے آیا ہے، تو لوگ اس کے فضائل، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ بعد میں سب نے پوچھا کہ یار عجیب بات ہے، آج سے بڑا دن بھی کوئی خوشی کا ہوگا کہ تو بیٹھا روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ واقعی یہ خوشی کی بات ہے اور یہ میرے کسی دکھ کے آنسو نہیں تھے، خوشی کے ہی آنسو تھے کہ اللہ نے مجھے آج اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ میں رو اس لیے رہا تھا کہ جس باپ کی دعاؤں کی بدولت اس مرتبے اور مقام پہ پہنچا ہوں، کاش کہ آج وہ میرا باپ زندہ ہوتا اور مجھے دیکھتا۔ عزیز طلباء، یہ چیزیں دعاؤں سے حاصل ہوتی ہیں، اساتذہ کی قدر سے حاصل ہوتی ہیں، اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے محنت کی، آپ کی محنت کے پیچھے والدین کی اور استاذ کی محنت ہے، اور سب سے مشکل کام بچے کو حفظ کرانا ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ اتنا مشکل نہیں ہے۔
اس لیے اس کی قدر کرنی ہے. ایک تو محنت اور لگن کے ساتھ لگے رہنا ہے، اور دوسرا کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے استاذ کے دل سے دعائیں نکلوانی ہیں، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلوانی ہیں. محترم علماء کرام، عزیز طلباء، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، میں نہ تقریر کر سکتا ہوں نہ نصیحت کر سکتا ہوں. مجھے حکم ہوا الامر فوق الادب، صرف اس کا لحاظ رکھتے ہوئے چند گزارشات کروں گا. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو آمر جو ہوتا ہے، حکم کرنے والا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مامور جو ہے وہ مامور بھی کا متحمل ہے بھی کہ نہیں. بہرحال حکم ہوا تو چند گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں حافظ احمد شہزاد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس کے دل کے اندر محفوظ کیا. تو یہ اس آیت کا مصداق ہو گیا بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ اللہ رب العزت نے جن جن لوگوں، جن جن ہستیوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، ان میں سے ان کا نام بھی شامل ہو. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا اس کے استاد کو. میرا خیال ہے کہ اس کی محنت کے بعد اگر سب سے زیادہ محنت ہے وہ استاد کا اس کے ساتھ شامل حال ہے، اور اس کے جو آخرت کے جو ذخائر ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا ان کے والدین کو کہ قیامت والے دن جس اعزاز و اکرام کا اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، انشاءاللہ العزیز وہ طے ہو گیا، وہ اعزاز و اکرام ان کو ملے گا. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا جملہ اساتذہ اور تمام طلباء کو کہ ظاہر ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس محنت میں شامل حال رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انتظامیہ، طلباء، اساتذہ سارے مبارکباد کے مستحق. تو عزیز طلباء، میں تو آج کی تاریخ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ تخلیق انسانیت سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کلام جو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو یہ کیسا کلام ہے، اس کی کیسی برکت ہے. تو پھر وہ مبارکباد دینے شروع کر دیے کہ مبارک ہو اس ہستی کو جس کی طرف یہ قرآن نازل ہوگا، مبارک ہو اس امت کو جس کی طرف یہ قرآن بھیجا جائے گا، مبارک ہو ان دلوں کو جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے. تو بھائی ہم تو مبارکباد آج دے رہے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتے تخلیق انسانیت سے 1000 سال پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دے چکے ہیں. یہ آپ کو مبارک ہو. تو ایک بات اور یاد رکھے، حفاظ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم ہیں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن کچھ زیادہ تیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، وہ کچھ جلدی ختم کر لیتے ہیں. کوئی 2 سال میں کرتا ہے، کوئی 3 سال میں کرتا ہے، کوئی 4 سال میں کرتا ہے، کسی کا کچھ زیادہ عرصہ بھی لگتا ہے. تو بیٹھے ہوئے طلباء میں سے اگر کسی کا کوئی زیادہ وقت لگا ہے تو وہ دل برداشتہ نہ ہو کہ یہ بندہ میرے بعد آیا تھا اور میرے سے پہلے حفظ کر گیا. بھائی جتنا بھی آپ کا وقت لگ رہا ہے وہ قرآن کے اوپر لگ رہا ہے، وہ قیمتی ہو رہا ہے. جتنا زیادہ لگے گا آپ کا اتنا وقت زیادہ قیمتی ہے. اپنی محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی جو ہے نا یہ انعام دے دیں گے. تو یہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، آج ان کا دن ہے، تو یوں سمجھے کہ یہ زمین پر جو ہے نا وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سٹارز. دنیا کی روایت میں کیا آتا ہے، جو سب سے اچھا کرکٹ کھیلے اس کو کہتے ہیں سٹار، قوم کا سٹار، یعنی کہ وہ ایک نمایاں سب کو نظر آتا ہے. اپنے وقت میں عمران خان، جاوید میاں داد، وسیم اکرم، شعیب اختر، یہ سارے لوگ سٹار تھے.
لیکن یہ ایسے سٹار ہیں کہ جب ان کا وقت گزر جاتا ہے مدھم پڑ جاتے ہیں، پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کی شہرت جو ہے فانی اور وقتی ہے. اور اسی طرح فلم سٹار کہتے ہیں، جب تک ان کے جو ہے نا خوبصورتی باقی ہے، ان کے کردار چل رہے ہیں، تب تک وہ سٹار ہیں. لیکن جب عمر ڈھلتا جائے اور چہرے کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جائے، پھر جو ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے وہ ان کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ایسے سٹار ہوتے ہیں جو فانی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے. لیکن آپ لوگ ایسے ستارے ہیں کہ دنیا میں بھی چمک رہے ہیں، اور آپ کی چمک جو ہے وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. دنیا کے جتنے بھی سٹارز ہیں وہ وقتی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، فانی. یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی ایک وقت میں گر جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، وہ مدھم پڑ جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ کے گر جائیں گے. لیکن جس کے دل میں قرآن محفوظ ہو گیا، وہ ایسا سٹار بن گیا، ایسا ستارہ بن گیا کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر روشنی دے رہا ہے، قیامت کے دن اس کی روشنی اور بڑھ جائے گی. مدھم نہیں پڑے گی، روشنی بڑھے گی. اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے. جس کو چنتے ہیں اس کو پھر چھوڑتے نہیں ہے. جس کو چنا جاتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جب آپ کوئی پھل لینے کے لیے جاتے ہیں، سیب لینے کے لیے جاتے ہیں، مالٹا لینے کے لیے جاتے ہیں، ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ آپ اپنے گھر کے لیے لیتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں. وہاں 800 1000 1200 جو ہے وہ کینو سیب پڑے ہوتے ہیں. ان میں سے آپ دیکھ دیکھ کے ایک درجن نکال کے شاپر میں ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میرے گھر لے جانے کے قابل ہے. تو یہ چننے والا جب اتنا احتیاط کر رہا ہے، تو جس کو اللہ رب العزت چن لے، اور وہ بھی اشرف المخلوقات میں سے، پھر چننے والے کے دیکھو، اور پھر جو چنا گیا ہے پھر اس کو دیکھو، اس کی جو چننے کا جو عمل کیسا ہوگا. تو آپ چنے گئے ہیں. جب ایک دفعہ چن لیے گئے ہیں تو پھر آپ کا یہ چناؤ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ رب العزت جو ہے نہ صرف آپ کے والدین کے لیے اعزاز و اکرام کا انتظام کر رکھا ہے، بلکہ جو غیر لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اعزاز و اکرام ہے. اساتذہ، منتظمین، والدین جو آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو محبت کی نظر سے طالب علم کی طرف دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی اعزاز سے نوازتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب صاحب قرآن پل صراط سے گزر رہا ہوگا، آواز آئے گی، قف، رک جاؤ. وہ سمجھ جائے گا، رک جائے گا. حکم ہوگا انظر الی حولک، اپنے ارد گرد دیکھ لو. جب وہ دیکھے گا تو جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، وہ پل صراط کے ارد گرد ان کو کھڑا کیا جائے گا. تو یہ شخص دیکھے گا، صاحب قرآن دیکھے گا، حافظ قرآن دیکھے گا. ان میں سے اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہے، اس کا کوئی جاننے والا ہے، اس کا کوئی محلے دار ہے، اسے محبت کرنے والا ہے، جب یہ دیکھے گا کہ وہ جہنم جا رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پھینکنے والا ہی ہے، تو اس کو فرمایا جائے گا، آواز آئے گی، اشفع لما شئت، جس کے لیے تو چاہے آج شفاعت کر سکتا ہے. تو یہ انگلی کے اشارے سے کہے گا اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو. تو اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت اس کو کتنا اکرام دے رہے ہیں، کتنا اعزاز دے رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے حفاظ کے اوپر محنت کرنا، مدارس بنانا، مساجد بنانا، اس کا انتظام کرنا، والدین کو اپنے بچوں کو اس کے لیے مختص کرنا، اساتذہ کا اس کے اوپر محنت کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت تو اس دن اس کا بھی حیات رکھتے ہیں جو اس طالب علم کی طرف محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اللہ رب العزت اس طالب علم کے اندر اسی کی شفاعت کے لیے جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں کہ اس کی شفاعت کرو، یہ اس کی شفاعت کرے گا جو اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہو. اس کے ساتھ جو محبت کر رہا ہے وہ کیا؟ وہ قرآن کی نسبت سے محبت کر رہا ہے. اور جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی بے قدر نہیں کرے.
اور اس کا ایک زبردست مثال کیا ہے کہ اگر یہ صاحب قرآن خدا نخواستہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے اس کا پردہ فرماتے ہیں۔ جب حفاظ کو، صاحب قرآن کو حساب کے لیے لایا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عالم دین کو جب حساب کتاب کے لیے لایا جاتا ہے اس کو پردے میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام انسانیت کو، پورے انسانیت کے سامنے محشر میں کیا ہے، اس کا حساب لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور ساری انسانیت اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی ذلت کی بات ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ چھپتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں، وہ محلے داروں سے بھی چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر والوں سے بھی چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، والدین سے بھی چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے بھی چھپ کر غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ برا کام ہے، مجھے شرمندگی ہوگی۔ لیکن قیامت والے دن برا کام کرنے والا پھر چھپ نہیں سکتا، سب کے سامنے جو ہے اس کا حساب ہوگا۔ لیکن صاحب قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کو حساب و کتاب کے لیے بلائیں گے، پردے میں لے کر آئیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا اس سے کیا سوال ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگے گا اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اس کو پردے میں لا کر اللہ اس سے پوچھیں گے آپ نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اقرار کرے گا یا اللہ یہ میں نے کیا تھا، واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو جو اپنا قرآن دیا تھا، آج اس کی برکت سے میں آپ کا پردہ رکھتا ہوں، ادخل فی الجنہ، جو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کی قدر کرنی ہے بھائی، قدر۔ اللہ بڑے قدردان ہے۔ جب آپ قرآن کی قدر کرو گے اللہ آپ کی قدر کریں گے، لیکن جب آپ اس کی بے قدری کرو گے اللہ یہ آپ سے چھین لیں گے اور پھر ذلیل و خوار بھی کریں گے۔ جو انسان قرآن کی قدر کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی قدر فرمائیں گے، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی، قیامت میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ تو اس کے لیے سارے جو طلباء نظام جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے، سب سے پہلے اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ ادب بہت زیادہ ضروری ہے، احترام جو بہت زیادہ ضروری ہے ہر کام میں۔ اپنے جو ساتھی ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ساتھ پڑھنے والوں کا بھی لحاظ کرنا ہے، اور یہاں تک کہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس عمارت، اس مسجد، اس مدرسے اور اس کی چیزوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو تپائی ہے جس کے اوپر آپ قرآن رکھتے ہیں اس کے اوپر سے نہیں گزرنا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جو انسان ادب کا اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ ہر طالب علم، یہ طالب علم کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اساتذہ کرام طالب علم کی ان کمزوریوں کو اوپر نظر رکھیں اور بڑے پیار محبت سے جو ہے نا ان کو سمجھا دیں۔ طلباء کو مارنا میرے بھائی یہ بالکل غلط بات ہے، خاص کر کے قرآن کے طالب علم کو نہیں مارنا چاہیے۔ مجبوری ہوتی ہے، حفظ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بعض اوقات مجبوری سے کام لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وقت ملے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ اگر کوئی چیز زیادہ معاون ثابت ہے وہ نوافل نماز اور تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت تو اب 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، تو نوافل نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے، جب آپ نوافل کا اہتمام کریں گے سنتوں پر اب قائم رہیں گے۔ جب سنتوں پر قائم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرائض کے اوپر قائم رکھیں گے۔ اگر نوافل میں کمزوری آئے گی، سنتوں میں کمزوری آئے گی، سنتوں میں کمزوری آئے گی تو فرائض کے اندر کمزوری آئے گی۔ تو زمانہ طالب علمی سے ہی آپ اپنی اس عادت کو ڈالیں کہ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ تو یہ کچھ نصیحتیں ہیں جو میں نے آپ کو کی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔
باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز مولانا شہزاد کریم صاحب آپ سے کریں گے۔ میری طرف سے آپ کو پھر ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول ہو، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء عزام، میں اپنے لیے بہت بڑی خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی اس نورانی محفل میں، جبکہ اس سے پہلے 20 ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور دل میں یہ آرزو تھا کہ کبھی کوئی ایسی محفل ہمارے لیے بھی منعقد ہو کہ جس میں ہمارے بچے بھی اسی انداز میں، ایسی خوبصورتی کے ساتھ اس نورانی محفل کے اندر اپنے اساتذہ کے سامنے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آج الحمدللہ برخوردرم حافظ محمد احمد شہزاد، اس نے قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ میں اس تکمیل کے موقع پر خصوصی طور پر میں اس کے استاد محترم برادرم جناب قاری زاہد اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی لگن کے ساتھ آج میرے بچے نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اور خصوصاً اس ادارے کے مدیر اور محتمم حضرت مولانا عبید الرحمن فیض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس مسجد جامع مسجد ربیع القرآن کے خطیب، میرے ہم مکتب ہم سفر حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم سب کے ان اداروں کے سرپرست پروفیسر حضرت مولانا گلنیاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور اپنے برادر اصغر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لائیں، اور جتنے اساتذہ کرام اس ادارے کے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کی دعاؤں کو میرے بچے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے۔ اب سارے مل کر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ